إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل يواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وقال تعالى في موضع آخر وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. محترم حاضرین جمعہ، سامعین کرام، رب کائنات نے ہم پر جو بے انتہا اکرام و انعامات کیے ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت وقت ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں وقت عطا فرمایا اور قرآن مجید میں کئی مقامات پر مختلف الفاظ میں وقت کی اہمیت کو بھی بتلایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے. ایسے ہی فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے وقت فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی. اور ایسے ہی فرمایا والضحی واللیل اذا سجا، قسم ہے چاشت کے وقت کی اور قسم ہے رات کی. رب العالمین نے ایسے ہی الفاظ سے قرآن مجید میں وقت کی اہمیت کو اجاگر کیا. اور جب رب العالمین کسی چیز کی قسم کھا کر کے بتلاتا ہے تو اس کی اہمیت بڑھ جایا کرتی ہے. یعنی رب العالمین لوگوں کو بتلانا چاہتا ہے کہ ہم نے تمہیں وقت جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے، لہذا تم اس وقت کی قدر کرو. اور وقت اتنی تیزی سے گزر جایا کرتا ہے کہ انسان کو اس کا احساس بھی نہیں ہوا کرتا. یہ ایسی چیز ہے جو کسی بھی انسان کے لیے رکا نہیں کرتی ہے.
ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہمارے سامنے پورا 1 سال کا وقت گزر چکا ہے اور عیسوی سن کے اعتبار سے ایک نیا سال شروع ہونے کو ہے۔ دنیا کے اندر جتنی قومیں پائی جاتی ہیں، تمام قومیں اپنے لیے وقت اور سال کا تعین کسی خاص واقعے کی طرف منسوب کر کے کرتی ہیں۔ یہودیوں نے اپنا سن بیت المقدس کی ویرانی کے حادثے سے منسوب کرتے ہوئے اس کا استعمال کیا۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے اپنی تاریخ کو منسوب کیا۔ ایسے ہی اہل عرب نے واقعہ فیل سے، یعنی جو ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا اور رب کعبہ نے پرندوں کے ذریعے سے اس عظیم الشان لشکر کو نیست و نابود کر دیا تھا، اس واقعے کی طرف منسوب کرتے ہوئے اہل عرب اپنا سال استعمال کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی طرف منسوب کر کے اپنی تاریخ کو استعمال کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے سماج کے اندر عیسوی سن زیادہ رائج ہے اور آج لوگ اپنے تمام تر معاملات میں اسی کا استعمال کرتے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ عیسوی سن 1 سال ختم ہو گیا اور اب نیا سال شروع ہونے کو ہے۔ ایسا سال کہ جس میں اس سال کو ماننے والے اس سال کے شروع میں جشن کا اہتمام کرتے ہیں، اور اگر اس جشن کی تاریخ، اس کا اتہاس دیکھا جائے تو سب سے پہلے 1 جنوری سن 1600 عیسوی میں اسکاٹ لینڈ کے اندر یہ جشن منایا گیا۔ اس کے بعد سے یہ جشن منانے کی پرتھا، یہ رواج ایک دم عام ہوتا چلا گیا۔ یہودیوں نے منایا، عیسائیوں نے منایا، اور آج عالم یہ ہے، حالت یہ ہے کہ عیسائیوں کی پیروی کرتے ہوئے، غیروں کی پیروی کرتے ہوئے مسلمان بھی اس میں آگے آگے نظر آتے ہیں اور نئے سال پر ایک عظیم الشان جشن کا اہتمام کرتے ہیں، جشن کا ماحول ہوا کرتا ہے، ایک دوسرے کو مبارکبادی دیا کرتے ہیں۔ اور دنیا کا یہ بڑا ایک عظیم نظام ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ اس دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ اپنا ایک مقررہ وقت لے کر کے آیا ہے، اور اس کائنات کے اندر موجود کوئی بھی انسان، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، وہ اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا میں انسان ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے یا اسے موت واقع نہیں ہوگی۔ یہی ایک تو ایسی چیز ہے جس پر پوری کائنات کا اتفاق ہے۔ لیکن دنیا کا ایک عجیب نظام بھی بن گیا ہے کہ لوگوں کو اس بات پر یقین ہے کہ ہمارا وقت کم ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی جشن منانے پر تلے ہوئے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، سب اس بات کا اقرار کرنے پر مجبور ہیں، اور مجبور اس بنا پر ہیں ہر انسان روزانہ مشاہدہ کر رہا ہے کہ دنیا میں جو آ رہا ہے وہ جا بھی رہا ہے، لیکن پھر بھی لوگ اپنی عمر کے کم ہونے پر جشن کا اہتمام کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ جتنے زیادہ لمحات، جتنے زیادہ گھنٹے منٹ ہماری زندگی میں گزرتے جا رہے ہیں، ہم اپنی موت سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اسی کو کہا گیا ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے لمحہ لمحہ دم بدم، دھیرے دھیرے ہماری عمر کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنا محاسبہ کرتے، دینی اعتبار سے بھی، دنیاوی اعتبار سے بھی، کہ ہم نے گزشتہ سال میں کیا کچھ کمایا، کیا کچھ ہم نے اکٹھا کیا، ہم نے اپنے نامہ اعمال میں کتنا اضافہ کیا، یا ہم اپنے دنیاوی معاملات میں ہم نے کتنی ترقی کی، ہمیں کیا نقصان ہوا، کیا فائدہ ہوا، اس کا حساب کرتے۔ لیکن لوگوں نے تو جشن منانا شروع کر دیا۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر مسلمان پر یہ چیز لازم ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت اپنا محاسبہ کرتا رہے، اپنے آپ کا حساب کرتا رہے۔ اسی لیے کہا گیا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کر لو، اپنا محاسبہ کر لو، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کر دیا جائے، اس سے پہلے کہ وہ لمحہ آ جائے جب تمہارا حساب کتاب کا وقت ہو، اس سے پہلے اپنا حساب کر لو۔
اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے ارتحلت الدنیا مدبرۃ، لوگوں یاد رکھنا اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہو تو دنیا کا اصول یاد رکھنا، ارتحلت الدنیا مدبرۃ، دنیا پیٹ پھیر کر کے چلی جائے گی، دنیا کسی کا ساتھ نہیں دینے والی ہے، ورتحلت الآخرۃ مقبلۃ، اور آخرت پیش آنے والی چیز ہے، ہر انسان کو جس سے سامنا کرنا ہے وہ آخرت ہے، جس سے کسی کو چھٹکارا نہیں، دنیا کا کوئی بھی انسان ہو کیسا بھی انسان ہو اسے آخرت سے چھٹکارا نہیں ہے۔ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، اور تم دیکھو گے کہ دنیا میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ کون کون سے لوگ ہیں؟ ایک تو دنیا کے پیچھے پڑ جانے والے، دنیاوی عیش و آرام کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ لینے والے لوگ ہیں، اور دوسرے وہ لوگ بھی ہیں جو جن کا ٹارگٹ آخرت بھی ہوا کرتی ہے، دنیا میں زندگی تو گزارتے ہیں لیکن زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ ان کے سامنے یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ اس دنیا کو چھوڑ کر کے ہمیں جانا ہے اور اس جہاں میں جا کر کے اپنا حساب دینا ہے۔ فرمایا فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، تم آخرت کے بیٹے بننا، جو لوگ آخرت کو اپنا ٹارگٹ بناتے ہیں تم ان میں شامل ہونا، ولا تکونوا من ابناء الدنیا، دنیا کے بیٹے مت بن جانا۔ دنیا کو جو لوگوں نے سب کچھ سمجھ رکھا ہے کہ دنیا ہی ہمارا سب کچھ ہے، ہمارے اچھے کاموں کا پھل بھی دنیا میں مل جائے گا، ہمارے غلط کاموں کا پھل بھی دنیا میں مل جائے گا، ایسے لوگوں میں تم شامل مت ہونا، تمہارے سامنے آخرت ہے۔ اس لیے فإن اليوم عمل ولا حساب، آج تمہیں وقت دیا گیا ہے، تمہارے پاس عمل کرنے کا موقع ہے، آج تم سے حساب نہیں مانگا جا رہا ہے، آج تمہارے اعمال کا تم سے حساب نہیں لیا جا رہا ہے، آج تمہارے پاس پورا موقع ہے، کھلی چھوٹ ہے، جیسے چاہے اعمال کر لو، کوئی حساب نہیں۔ وغدن حساب ولا عمل، لیکن ایک ایسا دن آئے گا، وہ وقت آئے گا جب تم سے حساب مانگا جائے گا، وہاں پر تمہیں عمل کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، تمہارے پاس عمل کرنے کا موقع نہیں ہوگا، اس وقت تم سے صرف حساب و کتاب مانگا جائے گا، لہذا اس وقت کی تیاری کرو، اور اس وقت جو تمہیں وقت یہ ملا ہے دنیا میں رہتے ہوئے، جو تمہارے پاس وقت حاصل ہے، اس کو غنیمت جانتے ہوئے حساب و کتاب کی تیاری میں لگ جاؤ۔ لیکن یہ پورا کا پورا سال ہمارے درمیان سے گزر گیا، بہت ساری حکمتیں لے کر کے گزر گیا، بہت ساری نصیحتیں لے کر کے گزر گیا، ہم دیکھتے ہیں اس ایک سال کے اندر کتنے سارے لوگ اس دنیا سے چلے گئے، کتنے سارے گھروں میں اندھیرا چھا گیا، کتنے لوگ دنیا میں آ بھی گئے، اور ان کے آنے کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ دنیا چھوڑ کر کے چلے گئے، بہت سارے لوگوں پر مصیبتیں آئی، پریشانیاں آئی، غرض یہ کہ ہر طرح کے معاملات لوگوں پر پیش آئے، لوگوں نے ہر طرح کے مصائب و مشکلات کا سامنا بھی کیا، تمام چیزیں کی، لیکن ہونا کیا چاہیے تھا؟ جب ہم نے نیا سال پا لیا، ہماری زندگی سے ایک سال کم ہو گیا، اس کا اصول کیا تھا کہ ہم دیکھتے ہمیں گزشتہ سال ہم نے کیا کیا مصیبتیں اٹھائی ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے کیا کیا پریشانیاں جھیلا ہے، اس سے ہم کیسے نمٹ سکتے ہیں، اور اپنے اعمال کا، اپنے گفتار کا، اپنے کردار کا، اپنے اخلاق کا ہم محاسبہ کرتے، حساب لیتے، ہم نے کیا کچھ کمایا، کیا کچھ کھویا، ہم نے کل قیامت کے دن کے لیے کیا کچھ بھیجا۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ لوگ اس کو بھول کر کے، اس کو چھوڑ کر کے جشن منانے پر تل گئے۔ غیروں سے کیا گلا کرنا، غیروں کی بات تو الگ ہے، بات اپنوں کی ہے، کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کی ہے، جو دن رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا راگ الاپتے ہیں اور ان کی محبت پر کٹ مرنے کو بھی تیار ہو جایا کرتے ہیں۔ ایسے مسلمان آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب کو چھوڑ کر کے، ان کی روایات کو، ان کے فرامین کو، ان کے اقدار کو چھوڑ کر کے ان کے دشمنوں کے اقدار کو اپنانے پر تلے ہوئے ہیں، غیروں کی تہذیب کو اپنانے پر تلے ہوئے ہیں، غیروں کے کلچر کو زیادہ سے زیادہ اپنانے پر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ کیا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تہذیب، ان کا لایا ہوا طریقہ، ان کا لایا ہوا نظام اچھا معلوم نہیں ہوتا ہے؟ اس کائنات پر غور کر کے دیکھ لیجئے، اس پوری کائنات کے اندر اگر آج کوئی پاکیزہ نظام موجود ہے، اگر آج کوئی پاکیزہ تہذیب موجود ہے تو اسلامی تہذیب ہے۔ ایسی تہذیب جو مکمل طور پر انسانوں کے ہم آہنگ ہے، مکمل طور پر انسانوں کے لیے
لیے خیر و بھلائی کا درس دینے والی ہے، مکمل طور پر انسانوں کو تحفظ فراہم کرتی ہے، یہاں کسی کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہیں، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہے، کسی پر کوئی کسی بھی طریقے کا کوئی ظلم و روا نہیں رکھا جاتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں دوسری تہذیبیں ہیں جو بدکاری سے بھری ہوئی ہیں، جس میں برائیوں کی بھرمار ہے۔ آج افسوس مسلمانوں پر اسی بات کا ہے کہ مسلمان ایسی پیاری اور پاکیزہ تہذیب کو چھوڑ کر کے برائیوں والی تہذیب کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں، گناہوں والی تہذیب کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ ایک ایسی تہذیب جن کے پاس کوئی خاندانی نظام بھی نہیں ہے، ایسے لوگوں کی تہذیب ہے جن کے پاس کوئی خاندانی نظام نہیں، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے، والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، انہیں گھر سے نکال دیا جاتا ہے، سال میں ایک دن مدرس ڈے، سال میں ایک دن فادرس ڈے منا کر کے والدین کا حق ادا کر دیا جاتا ہے۔ اسلام نے ہمیں نظام دیا ہے کہ ایک خاندان بنایا، ایک مستحکم نظام بنایا تاکہ معاشرے میں تمام لوگ امن و سکون سے رہ سکیں، ایک نظام کے تحت رہ سکیں۔ لیکن افسوس مسلمان ایسے پاکیزہ نظام کو چھوڑ کر کے گناہوں والے اور برائیوں والے نظام کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ غور کرنے کی چیز یہ ہے، جیسے ہی نئے سال کی آمد ہوا کرتی ہے، جشن کا ماحول، اور یہ جشن کا ماحول 25 دسمبر کے بعد سے ہی شروع ہو جایا کرتا ہے، پورے ایک ہفتے چلا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 25 دسمبر کو عیسائیوں کا تہوار ہوا کرتا ہے، اس کے بعد سے ہی جشن کا ماحول شروع ہو جاتا ہے، اور مسلمان بھی 25 دسمبر کے تہوار میں بھی شرکت کرتے ہیں، کرسمس کے موقع پر بھی شرکت کرتے ہیں، جو کہ کرسمس کے موقع پر شرکت کرنا سب سے بڑا شرک ہے، اس لیے کہ وہ ایسا موقع ہوتا ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آج کے دن یعنی 25 دسمبر کو اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ ایسی چیزوں میں بھی مسلمان برابر کے شریک ہیں، عیسائیوں کے قدم سے قدم ملا کر کے چل رہے ہیں، جو کہ وہ ایک ایسی چیز ہے جو سب سے بڑا شرک ہے۔ اس کے بعد نئے سال کے آنے کے موقع تک جشن کا ماحول رہتا ہے، اور 31 دسمبر کی وہ رات تو برائیوں کی رات ہے، بدکاری کی رات ہے، طرح طرح کی اس میں برائیاں کی جاتی ہیں۔ لیکن عیسائیوں کے ساتھ ساتھ غیروں کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی برابر کے شریک ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ مسلمان پچھلی امتوں کی ایسی پیروی کریں گے، ان کی ایسی پیروی کریں گے، ان کی ایسی تقلید کریں گے، ان کے پیچھے ایسے چلیں گے کہ اگر وہ لوگ ساہنہ پرندے کے سوراخ میں بھی داخل ہو جائیں، جو پرندہ بل بنا کر کے سوراخ بنا کر کے رہتا ہے، اس سوراخ میں بھی وہ لوگ داخل ہو جائیں گے، مسلمان ان کے پیچھے پیچھے اس میں بھی داخل ہو جائیں گے۔ اتنی اندھ بھکتی ہو جائے گی، اتنی اندھی تقلید ہو جائے گی، انہیں اپنے نفع و نقصان کی کوئی فکر نہیں ہوگی، انہیں دکھائی نہیں دے گا کہ ہمارا فائدہ کس چیز میں ہے، ہمارا نقصان کس چیز میں ہے۔ صرف اندھی تقلید اور اندھ بھکتی اتنی بڑھ جائے گی کہ جو وہ کریں گے وہ مسلمان کریں گے۔ آج اپنے سماج کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ آج جو بھی مغربی تہذیب سے جو بھی چیز آتی ہے، چاہے وہ لباس کے تعلق سے ہو، انسانی بناوٹ کے تعلق سے ہو، بال کے تعلق سے ہو، کوئی بھی چیز ہو، اگر وہ مغربی تہذیب میں رائج ہو گئی ہے، ویسٹرن کلچر کے اندر وہ فروغ پا رہی ہے، آج مسلمان بھی اس کو اپنانے سے پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ مسلمان یہ سمجھ رہا ہے ہم نے ترقی کر لی ہے، ہم ایجوکیٹڈ ہو گئے ہیں، ہم روشن خیال ہو گئے ہیں، اب ہمیں اسلامی تہذیب کی ضرورت نہیں ہے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں تو مسلمانوں کا لبرل معاشرہ، لبرل سوسائٹی صرف نام کی حد تک مسلمان ہوا کرتی ہے۔ مسلمانوں کا یہ لبرل سماج صرف نام کا ہوا کرتا ہے، اور ان کے اندر ان کی تہذیب مغربی ہوا کرتی ہے، وہ دین بیزار ہوا کرتے ہیں، دین نام کی چیز ان کے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ پھر نام کے ہی مسلمان کیوں ہیں جب حقیقی طور پر ایک انسان کو مسلمان نہیں رہنا ہے، اسلامی تہذیب کو نہیں اپنانا ہے، اسلامی روایات کو، قرآن و حدیث کے فرامین کو اختیار نہیں کرنا ہے، تو پھر نام کے مسلمان رہنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن سماج کے اندر ہم دیکھیں گے اکثریت، زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو غیروں کی تہذیب کو اپنائے ہوئے ہیں، اپنی تہذیب کو بھولے بیٹھے ہیں۔ آخر کیوں؟ ہمیں ہماری تہذیب کیوں بری لگ رہی ہے؟ ہمیں ہماری تہذیب سے نفرت کیوں ہے؟ اگر
ہم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے دیکھیں، ہمیں یہ چاہیے تھا کہ جو تہذیب ہمارے لیے بنائی گئی ہے، جو پاکیزہ تہذیب ہے، بہترین تہذیب ہے، اسے ہم اپناتے، لیکن ان کی تہذیب میں ہم اتنے گھل مل گئے کہ ان کے تہوار اب ہمارے تہوار بنتے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ غیر لوگ مسلمانوں کے تہوار زیادہ نہیں مناتے ہیں، بلکہ برائے نام ہی کہیں کہیں پر منایا جاتا ہے، لیکن غیروں کے تہوار مسلمان زیادہ منانے لگے ہیں۔ آج سماج کے اندر جتنے بھی غیروں کے تہوار ہیں، مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہمارے بھی تہوار ہیں، اور وہ تہوار ایسے ہوتے ہیں جس میں برائی اور بدکاری کی انتہا ہوتی ہے۔ اسلام کا حسن دیکھیے، اسلام کی خوبصورتی دیکھیے، اسلام نے مسلمانوں کو دو عید دی ہے، دونوں پاکیزہ ہے، اس میں رب العالمین کی حمد و ثنا کی جاتی ہے، لیکن غیروں کی جو عید ہوا کرتی ہے وہ برائیوں سے بھری ہوا کرتی ہے، اس میں برائیوں کی بھرمار ہوا کرتی ہے، لیکن مسلمان اسی کو اپنانے پر تلے ہوئے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسا دیش ویسا بھیس اپنانا چاہیے، ہمیں دنیا کے قدم سے قدم ملا کر کے چلنا چاہیے۔ دنیا ترقی کر رہی ہے، ہمیں بھی ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کے چلنا چاہیے۔ دنیا کہیں بھی جائے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ ماننا چاہیے ہمارے لیے کون سی چیزیں نفع بخش ہیں، کون سی چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ جائے، دنیا سے ہمارا مقابلہ نہیں ہے، بلکہ دنیا خود ہمارے قدموں میں آئے گی، کیونکہ رب العالمین کا فرمان ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن رہو گے، حقیقی معنوں میں ایمان والے رہو گے، تم سربلند رہو گے، تم غالب رہو گے، دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی۔ لیکن لوگوں نے سمجھ لیا ہم ایمان کو چھوڑ کر کے دنیا کو اپنے قدموں میں کریں گے۔ رب العالمین کا فرمان کیا ہے؟ تم ایمان لے آؤ، حقیقی طور پر مومن بن جاؤ، ہم دنیا کو تمہارے قدموں میں کر دیں گے۔ لیکن افسوس مسلمان یہ سمجھ رہے ہیں ہم تعلیم یافتہ ہو چکے ہیں، ہم روشن خیال ہو گئے ہیں، اسلام پرانا ہو گیا ہے، اب ہمیں اس اسلام کی ضرورت نہیں ہے، اس میں تبدیلی کرنی چاہیے، ہمیں غیروں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کے چلنے کا پورا موقع ملنا چاہیے، ہمیں غیروں کے تہوار کو اپنانے کی بھی چھوٹ دینی چاہیے۔ اور آج سماج کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں جیسا دیش ہے ویسا بھیس اپنا لیا جائے، تھوڑی سی حرام چیزیں بھی کر لی جائے کیا فرق پڑتا ہے، تھوڑی سی حلال چیزیں بھی کر لی جائے کیا فرق پڑتا ہے، یعنی آدھے تیتر آدھے بٹیر بن جائے کیا فرق پڑتا ہے۔ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے لوگوں اسلام میں داخل ہونا ہے تو پورے کے پورے داخل ہو، آدھے ادھورے سے کام نہیں چلنے والا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی مت کرنا۔ آج شیطان ہم سے یہی تو کروا رہا ہے کہ تھوڑی سی چیزیں اگر ہم غلط کر بھی لیتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے، رب العالمین غفور الرحیم ہے، ہمیں معاف کر دے گا۔ یہ شیطان کا بہت بڑا وسوسہ ہے، اس کے ذریعے سے شیطان ہمیں دین سے دور کرتا ہے، اور جب ایک انسان دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے تو پھر غیروں کے تہذیب اپنانے میں بھی اسے دیر نہیں لگتی ہے۔ رب العالمین نے یہ جو آیت نازل فرمائی اس کا شان نزول بھی بہترین ہے، شاندار ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام لانے سے پہلے یہودی تھے، اور یہودی ہی اپنے یہودی مذہب کے بہت بڑے عالم تھے، جب وہ اسلام لانے کے بعد، اس سے پہلے گویا کہ وہ یہودی تھے، اس لیے انہوں نے دیکھا کہ ہمارے مذہب میں، ہمارے یہودی مذہب میں سنیچر کے دن کو مقدس سمجھا جاتا ہے، اور یہودی مذہب میں اونٹ کا گوشت کھانا، اونٹ کا دودھ پینا منع ہے، اسلام میں جائز ہے، اسلام نے صرف جائز کہا ہے، یہاں پر منع ہے۔ اگر ہم ان چیزوں سے رک جاتے ہیں ہمارے یہودی مذہب پر بھی عمل ہو جائے گا، اسلام پر بھی عمل ہو جائے گا، دونوں چیزوں پر عمل ہو جائے گا۔ رب العالمین نے اعلان کر دیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہ نہ ہو کہ تم دوسری تہذیب بھی اپناؤ، اسلامی تہذیب بھی اپناؤ، دوسرے کلچر بھی پر بھی عمل کرو، اسلامی کلچر پر بھی عمل کرو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ داخل ہونا ہے اسلام میں پورے کے پورے آؤ، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، سمجھوتا نہیں کرنا ہے۔ اگر سمجھوتا کرنا دین اسلام میں روا ہوتا، دین اسلام میں سمجھوتا کرنا جائز ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کفار مکہ پہنچے تھے، انہوں نے کیا کہا تھا؟ اے اللہ کے نبی، آپ
اپنے دین کی تبلیغ بند کر دیجئے، آپ جو چاہیں ہم دینے کو تیار ہیں۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ لوگوں سن لو، اگر تم میرے ایک ہاتھ میں سورج لا کر کے بھی رکھ دو گے، دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر کے بھی رکھ دو گے، کہنے کا مطلب یہ تھا تم پوری کائنات میرے قدموں میں لا کر کے رکھ دو گے، پھر بھی میں باز نہیں آنے والا۔ اور کیا کہا تھا کہ ایک کام کر لیجئے، ایک سال آپ ہمارے دین پر عمل کر لیجئے، ایک سال ہم آپ کے دین پر عمل کر لیتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ دونوں کا کام ہو جائے گا۔ جیسا کہ آج مسلمان کر رہے ہیں، کچھ اسلام پر بھی عمل کر لو، کچھ دوسروں پر بھی عمل کر لو، ان کو بھی خوش کر لو، اسلام پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ لکم دینکم ولی دین، جاؤ چلے جاؤ، تمہیں تمہارا دین مبارک ہو، ہمیں ہمارا دین مبارک ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم تمہارے دین پر بھی عمل کریں، کفر و شرک والے کام بھی کریں، ایمان بھی لائیں، یہ ناممکن چیز ہے۔ دونوں چیزیں متضاد ہیں، کفر و نفاق اور کفر و فسوق اور ایسے ہی ایمان، دونوں چیزیں ایک آدمی میں اکٹھا نہیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن مسلمانوں کا حال یہ ہو چکا ہے کہ اپنی تہذیب کو بھلا کر کے، اپنی روایات کو بھلا کر کے، اپنے اقدار کو، اپنے کلچر کو بھلا کر کے غیروں کے نکالی کرنے پر اتنے تل گئے ہیں کہ وہ نکالی کرتے کرتے دین سے بہت دور جا چکے ہیں، دین سے بیزار ہو چکے ہیں، دین کی طرف وہ راغب ہی نہیں ہو رہے ہیں۔ اور ایک چیز یاد رکھنے کی ہے کہ جس معاشرے کے اندر دین پر عمل ختم ہو جائے، وہ معاشرہ پھر دین سے بیزار ہونے پر اور ملحد ہونے پر، الحاد کی طرف جانے پر یا دین اسلام سے خارج ہونے میں اسے دیر نہیں لگتی ہے۔ جس معاشرے میں دین پر عمل نہ رہ جائے، لوگ دین پر عمل نہ کر رہے ہوں، آنے والے وقت میں وہ یقیناً دین اسلام سے بھی پھر جائیں گے، دین اسلام کا انکار بھی کر دیں گے۔ اس لیے مسلمانوں کا ضرورت ہے کہ اپنے کلچر کو اپنائیں، جو پاکیزہ کلچر انہیں دیا گیا ہے اس کلچر کو اپنائیں، غیروں کے طریقوں کو چھوڑ دیں۔ وہ تمام طریقے بدکاری کی راہ ہموار کرنے والے ہیں، ان تمام کلچر میں خیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے مسلمانوں پر لازم ہوتا ہے کہ جب نئے سال کا وہ سامنا کریں، اپنا حساب کریں، اپنے نفس کا تزکیہ کریں۔ نفس کا تزکیہ بھی بہت بڑی چیز ہے۔ نفس کا تزکیہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان سب سے پہلے گناہوں سے رکے۔ نفس کے تزکیے میں دو چیز ہوا کرتی ہے، پہلے یہ کہ ایک مسلمان گناہوں سے اجتناب کرے، دوسرا یہ کہ مسلمان نیکیوں کی طرف راغب ہو، یعنی پہلے گناہوں سے بچنا ہے پھر نیکیوں کی طرف جانا ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے کیا فرمایا؟ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکا۔ جنت کس کے لیے ہے؟ بہترین جنت، بہترین باغات جس کے نیچے نہریں جاری، جس میں لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہ کس کے لیے ہے؟ وذالک جزاء من تزکا، ایسے شخص کے لیے ہے جو اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، یعنی گناہوں سے اجتناب ہی کرتا ہے، نیکیوں کی طرف راغب بھی ہوتا ہے، اپنے نامہ اعمال میں اضافہ بھی کرتا ہے، ایسے شخص کے لیے جنت ہے۔ اسی لیے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کیا، اور وہ آدمی ناکام و نامراد ہو گیا جو اس سے دور ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ جب آدمی معاشرے میں رہتے ہوئے نئے سال کا سامنا کرے، ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنے نفس کا تزکیہ کریں، اپنے اعمال کا حساب لیں اور اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم نے گزشتہ سال کیا کیا ہے اور ہمارا آگے کا کیا پلان ہے، آگے ہمیں کیا چیزیں کرنی ہیں، کون کون سے ذرائع، کون کون سے وسائل استعمال کر کے اپنے نامہ اعمال میں اضافہ کرنا ہے۔ اور دنیا کا ایک عجیب نظام ہے، وہ نظام یہ کہ دنیا نئے سال پر جشن تو مناتی ہے، لیکن کیا یہ نیا سال بھی مصائب و پریشانی سے خالی ہوا کرتا ہے؟ دنیا گزشتہ سال جس پریشانی سے دوچار تھی، کیا آنے والا سال اسے پریشانی سے نجات دے دے گا جو دنیا خوشی میں مبتلا ہے یا دنیا خوشی منا رہی، جشن منا رہی ہے؟ جواب یہی ہے کہ جو پریشانیاں، جو مشکلات دنیا کو سن 2022 میں پیش تھیں، 2023 میں بھی اس سے کچھ کم پریشانیاں نہیں آئیں گی، 2023 میں بھی اس سے کم مصیبتیں نہیں آئیں گی، بلکہ مصیبتوں میں، پریشانیوں میں اضافہ ہی ہو سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی آج دنیا کے لوگ، چاہے وہ دنیا کے کوئی بھی لوگ ہوں، جشن منانے پر تلے ہوئے ہیں۔ یہ لاجک، یہ بات ہمارے سمجھ میں آنے والی ہے ہی نہیں کہ جس سال کے آنے پر لوگ خوشیاں منا رہے ہیں
وہ سال پرانے سال سے زیادہ بدتر ہو سکتا ہے، پھر خوشی کس بات کی؟ اسی لیے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پر یہ لازم ہوتا ہے ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں اور اس دن کی تیاری کریں جس دن ہم رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے۔ رب العالمین ہم سے 5 سوال کرے گا، ایسے 5 سوال اس کا جواب دیے بغیر کوئی بھی انسان وہاں سے اپنا قدم بھی نہیں ہلا سکتا۔ اس میں یہ سوال بھی ہوگا، ہم نے تمہیں دنیا میں موقع دیا تھا، تم نے دنیا میں زندگی گزاری، بتاؤ تم نے زندگی کیسے گزاری، تم کیسی زندگی گزار کر کے آئے ہو؟ اور اسی لیے رب العالمین کیا فرماتا ہے، جب جہنمی لوگ جہنم میں جانے کے بعد یہ فریاد کریں گے، رب العالمین مجھے پھر سے دنیا میں بھیج دے تاکہ میں اچھے اعمال کر کے آؤں۔ رب العالمین کیا فرمائے گا، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی، کیا ہم نے تمہیں موقع نہیں دیا تھا؟ جو سمجھنے والے لوگ تھے، جو نصیحت کرنے والے لوگ تھے، وہ اس عمر میں اپنی عمر کو غنیمت جانتے ہوئے نصیحت حاصل کر سکتے تھے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا لیکن تم ڈرے نہیں۔ مطلب یہ ہے رب العالمین بھی وہاں فرمائے گا ہم نے تمہیں دنیا میں موقع دیا تھا لیکن تم سال ختم ہونے پر جشن منایا کرتے تھے، اپنے آپ کا حساب نہیں لیا کرتے تھے۔ تمہیں ہم نے اسلام کی دولت سے نوازا تھا، تمہیں ہم نے اسلامی تہذیب دی تھی لیکن تم نے اسلامی تہذیب کو چھوڑ کر کے غیروں کی تہذیب کو اختیار کیا، غیروں کے کلچر کو اختیار کیا اور اس میں ایسا اختیار کیا، شیطان کی تم نے ایسی پیروی کی کہ تم دین سے گمراہ ہو گئے۔ اسی رب العالمین نے کیا فرمایا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، لوگوں یہی سیدھا راستہ ہے، یعنی دین اسلام کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے، اسی کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ایسے راستوں کی، ایسے طریقوں کی پیروی مت کرو جو تمہیں دین اسلام سے پھیر دیں، جو تمہیں دین اسلام سے دور کر دیں۔ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے اپنے آپ کو دیکھیں، اس دنیا میں ہم زندگی گزارنے کے لیے آئے ہیں، اس کے بعد ہمیں زندگی کا حساب بھی دینا ہے۔ کھیتی کرنے کے لیے آئے ہیں، جو بوئیں گے کل کو کاٹنا ہے، اس لیے ہر حال میں اپنے آپ کا محاسبہ کرتے رہیں، اپنا حساب کرتے رہیں اور غیروں کے کلچر سے بچتے رہیں، غیروں کی تہذیب کو چھوڑ کر کے اسلامی تہذیب کو اپنائیں تاکہ کل قیامت کے دن رب العالمین کو ہم یہ جواب دے سکے، رب العالمین تو نے دنیا میں ہمیں بھیجا تھا، ہم نے اسلام پر عمل کیا، اسلامی تہذیب پر عمل کیا اور اسی کی بدولت آج ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ اور وہ دن ایسا بھی ہوگا رب العالمین کہے گا جا میرے بندے میں نے تجھے جنت عطا کر دی ہے اس لیے کہ تو نے دنیا میں میرے بتائے ہوئے راستے پر زندگی گزاری ہے۔ آخر میں رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے اسلام و ایمان پر قائم و دائم رکھیں، تمام قسم کی برائیوں سے بچنے کے توفیق عطا فرما، اسلامی تہذیب پر گامزن رہنے کے توفیق عطا فرما، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی